وہ شیرو کیا ہے سر ٹھیک ٹھاک سر سنا ہے HEC کے فنڈ میں کٹنگ کی گئی HEC میں بڑی کٹنگ کی اور اس کٹوتی کے ساتھ لگتا ہے HEC بڑھ گئی HEC کی جو فنڈنگ تھی جی وہ زیادہ ہونی چاہیے تھی اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بڑھے گی بڑی کیا وہ کم ہو گئی ریکرنگ بھی اور ڈیولپمنٹل بھی اور سنا ہے کہ وہ گورنمنٹ کہتی ہے پروونسز دے پروونشل میٹر ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد بٹ ایک بات ہے کہ HEC ایک کام کر رہی تھی اور HEC کیا وہ کسی نے کہا HEC کیا بڑھ گئی یونیورسٹیز کو نقصان ہے ظاہر ہے یونیورسٹیز کو ریکرنگ اور باقی ڈیولپمنٹل فنڈنگ ہوتی تھی پروجیکٹس تھے ٹھپ ہو جائیں گے یونیورسٹی جن کی مشرومنگ ہوئی ہے پچھلے 15-10 سال میں پولیٹیکل بیسز واٹ ایور اب اگر پروونشل گورنمنٹ ان کو سبسٹینٹیو ہیلپ نہ کرے فائنانشل وہ سسٹین نہیں کر سکتی یہ جو ہے نا شروع ایجوکیشن تعلیم ہماری پرائرٹی نہیں ہے اسے ورنہ فنڈز ایجوکیشن کو زیادہ ہونے چاہیے اسکولنگ سے لے کے آگے کالج یونیورسٹی اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ تو کہتے ہیں کہ تعلیم صوبائی میٹر ہے تعلیم پہلے بھی صوبائی میٹر تھا جی آج سے UGC جب تھا اور یہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر پروونشل گورنمنٹ لگاتی تھی اینڈ دے ور ورکنگ گڈ ایک کسی کو چن لیتے تھے سینئر پروفیسر ہم یہ سرچ کمیٹیاں نہیں تھیں اور پروونشل میٹر تھا کالج اسکول بھی پروونشل تھے 18th امینڈمنٹ سے پہلے بٹ یہ شیرو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سٹوری یہ ہے کہ جب 99 میں کو ہوا مشرف کا اور تو ظاہر ہے اب ایز اے کو میکر جنرل کے پاس کوئی اور سورس آف لیجیٹیمیسی تو تھی نہیں عوامی تو اس نے کہا انلائٹن ماڈریشن یہ عطاء الرحمان ون وے اندر اس کے کلوز ہوا اور ہی مینج آئی سلوٹ ہم ہی مینج ٹو گیٹ فنڈس اب ڈیفنس سے اتنا فنڈ ایجوکیشن کے لیے اتنا لگا صحیح اور یہ پھر بن گئی یہ پہلے UGC تھی انڈیا میں آج بھی UGC ہے بٹ اینی ہاؤ HEC بن گئی وہ اتنے فنڈ تھے کہ they didn't know how to manage مجھے یاد ہے 5 کروڑ کا پروجیکٹ لے جائیں وہ کہیں جی 15 لے آؤ 15 کا پروجیکٹ بناؤ 20 کا بناؤ یونیورسٹیاں تھوڑی تھیں وہ جو میں نے کہا ڈیفنس کا اتنا بجٹ اتنا ہمیں ایجوکیشن کے لیے اتنا لگا HEC اس کے بعد پھر مشرومنگ شروع ہو گئی یہ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ کہ جی یونیورسٹیاں کھولے MNA MPA نے کہا کہ یونیورسٹی کھلے گی ہم لوگوں کو نیچے امپلائی بھرتی ہوں گے ہماری کانسٹیٹیوئنسی اسٹرینتھن ہوگی غلط تھا اینڈ نو کمپرومائز آن ایجوکیشن ہیلتھ
اینڈ سوشل ویلفیئر. بہرحال یونیورسٹیز بنی. پھر ظاہر ہے شیرو اتنے فنڈ تھے, ایک پروجیکٹ ہوتے تھے باہر بھیجتے تھے پروفیسر سال میں 2 دفعہ, وہ جو مینج کر سکتے تھے وہاں سیمینار سے لیٹر لے آنا, یہاں ٹکٹ وہاں ٹھہرنا, سال میں 2 دفعہ کینیڈا یا کسی ملک میں. میں بھی 3-4 دفعہ گیا. اب تو پھر ایک ہو گیا, اب تو وہ ایک بھی اب ختم ہو جائے گا. ایچ سی ڈیڈ ویل. ایچ سی کا جو جوبن تھا وہ 9-10 تک تھا. جب میں ایچ سی میں رہا ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر, وہ چیف اکاؤنٹ آفیسر وہی ہوتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو آڈٹ پیرے ہیں وہی فیس کرتا ہے. لیکن ٹھیک ہے, اس وقت فنڈ تھا. مجھے یاد ہے ہمارا ریکرنگ 65 بلین. اب تو اور یہ پرائرٹی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, بہت پہلے 2007 میں فرنٹیئر کور نے مجھ سے کتاب کمپائل کرائی بلوچستان میں. اب تو 2 فرنٹیئر کور ہو گئی. اس وقت ایک تھی, 15 ان کے یونٹس تھے جن کو کور کہتے ہیں انڈر فل کرنل. تو وہ جو آئی جی صاحب وزٹ کرتا تھا, 2 اس کے پائلٹ, اس کا ہیلی واٹ ایور, آنیسٹلی اس کا جو خرچہ تھا وہ بلوچستان یونیورسٹی کے بجٹ جتنا تھا. تو پرائرٹی نہیں ہے. اور اگر یہ پروونشل گورنمنٹ اس کو لے لے جیسے وہ, اور تو ٹھیک ہے فنڈ کریں, وہ کرنا چاہیے. سر وہ آپ کی پینشن کا کیا ہوا؟ یار پینشن, یہ جو پینشن کا ذکر ہوتا ہے نا, اٹس لائک اے کک ان مائی ہارٹ. اب یہ پینشن نہیں ہے, یہ ضلالت ہے ہمارے لیے. اور مجھے یونیورسٹی آف بلوچستان کا ایک اسٹوڈنٹ ملا ہمارے علاقے کا, وہ کہتا ہے جی پڑھائی نہیں ہوتی ان لارج, کیونکہ پروفیسر خود جو ہے نا سارا دن پروٹیسٹ کرتے ہیں. وہ جب تھکے آتے ہیں, میڈمز اینڈ سر تھکے آتے ہیں, وہ کیا کلاس لیں گے. اور یونیورسٹی, اور پینشن مجھے نہیں ملی, کئی مہینے ہو گئے. شاید عید پہ مل جائے, ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ, کہ عید کیسے گزارے گا, بکرے کی قربانی. میں سمجھتا ہوں جن کو پینشن نہیں مل رہی ان کو بکرا فرض بھی نہیں ہے. بٹ اینی ہاؤ. اور دوسری بات ہے, اٹس سیڈ, یہ اتنے ادارے ہیں, کسٹم, فوج, میڈیکل, یہ جو لوگ ریٹائرڈ ہیں, نیوی, ایئر فورس, دس دیٹ, وہ خود کما رہے ہیں. اور ان کے لوگوں کو جو پینشن مل رہی ہے ان کو. لیکن اور یونیورسٹیوں کی اسٹرینتھ بڑھ رہی ہے یہ فائنانشل کرنچز والی. بہت سی یونیورسٹیاں ایسی ہیں کہ اب وہ پینشن تنخواہیں نہیں دے رہے, جو کہ ایک المیہ ہے, المیہ فکر جو کہتے ہیں, ٹریجڈی. باقی خرچے ہو رہے ہیں. اب یہ جو فرنٹیئر کور پختونخوا میں ایک تھی, اب 2 ہو گئی. وہ ڈی خان کے پاس ایک پورا شہر آباد ہو رہا ہے. اب ڈی خان سے ہے نا ٹانک روڈ پہ آن دا رائٹ, پورا شہر کہتا ہے جی یہ کالونیز اور فرنٹیئر کور اور دس دیٹ. جبکہ ایجوکیشن کے لیے. بٹ اینی ہاؤ, آپ نے کہا ایچ سی ایک فیڈرل ادارہ ہے اور اس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے. اگرچہ ایچ سی پہ بھی اف اور بٹس بہت لگ رہے ہیں. اب وہ جو ایچ سی کا مقصد تھا, وہ مانیٹرنگ دس دیٹ, اس کی بڑی وجہ ہے کہ مشرومنگ یونیورسٹیز کی بہت ہوئی. وہاں سے پرائیویٹ کمرشلائزیشن ایک بہت بڑا اربوں روپے کا بزنس بن چکا ہے, یہ یونیورسٹیاں کھولنا, دس دیٹ. اور یہ جو پبلک ہے وہ بھی مشرومنگ ہوئی. اب میں ملتان میں وی سی تھا, آنیسٹلی بتاؤں, آنیسٹلی میرے تو 2 یونیورسٹیوں کا وی سی رہا ہوں.
ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ کالجز کو ویمن یونیورسٹی بنا دیا, نہ ان کے پاس فنڈ ہے. وہ ایک وی سی نے کرائے پہ, اس کو لوگوں نے کہا تو وی سی ہے, تیری ٹور ہے, اس نے کرائے پہ گاڑی لی, کرائے پہ, کرایہ دیتا تھا. جب تک فنڈ نہیں آئیں گے کرائے پہ گاڑی ہے. بہرحال شیرو, ایجوکیشن از نگلیکٹڈ سیکٹر, اور ان کو نہیں پتا کہ نیشنز آر بلٹ اینڈ ڈسٹرائڈ ان کلاس رومز. بہرحال یہ اچھا, تو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. یہ تیری جو صحت ہے نا, تیری منہ پہ مسکراہٹ, کہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. یس گڈ.